بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا عليما صدق الله العظيم نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون محترم حاضرین ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے. اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف چل کھڑے ہو اور خرید و فروخت بند کر دو. یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم جانتے ہو کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں. ہر وہ شخص جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 وقت بارگاہ الہی میں سجدہ روز ہو جائے اور خالق کائنات کا ہر لمحہ عنایات شکریہ ادا کرے. اسلام نے جتنا اجتماع پر زور دیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں دیا ہے. اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھے. اس طرح دن اور رات میں 5 مرتبہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو روزانہ دیکھتا ہے. صحابہ کرام کے دور مبارک میں جب کوئی مسلمان مسجد میں نہیں آتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بیمار پڑ گیا یا کہیں گیا ہوا ہے. اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعہ کے دن حاضر ہو اور سب مل کر نماز جمعہ ادا کرے. صبح سے نہانے دھونے میں لگ جائے, صاف ستھرے کپڑے پہنے, گنجائش سے عطر لگائے اور جامع مسجد میں جا کر امام کا خطبہ سنے اور پوری بستی کے مسلمانوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن کو عید کا دن کہا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان موجودہ دور میں بھی ان سب چیزوں سے لاپرواہی برتنی شروع کر دی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اس دن کی اہمیت سمجھائی جائے. اگر مسلمانوں نے اپنے فرائض سے غفلت اور سستی برتنی شروع کر دی ہے تو پھر بتائے کہ مسلمانوں اور کافروں میں فرق ہی کیا رہ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے بتائے ہوئے راستہ پر اچھی طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کی. اسی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں. آج ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر دور میں اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے انسانوں میں سے ہی معصوم بندوں کو بھیجا. انہوں نے بتایا کہ اللہ کی مرضی کن باتوں میں ہے اور اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. انہوں نے اچھی باتوں کی تعلیم دی اور بری باتوں سے روکا. انہیں معصوم بندوں کو نبی رسول اور پیغمبر بھی کہا جاتا. جن لوگوں نے ان کی بات مان لی وہ کامیاب ہو گئے اور جن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی وہ ناکام ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کی بات ماننے کی اچھی طرح توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. ما شاء الله کتنا خوبصورت. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سلام عظيم. الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ما شاء اللہ. دیکھیے ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأصلي وأسلم على صاحب الشفاعة والإنعام محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. میر کارواں سرپرست محفل صدر بزم سخن عالی مقام جمع علم کی چہکتی بلبلوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس بابرکت مجلس میں میری گفتگو کا عنوان ہے روزہ. اللہ نے ہر نیکی کا صلہ بتلا دیا. اللہ نے ہر نیکی کا صلہ بتلا دیا. روزہ کا صلہ میں ہوں اس نے فرما دیا. روزہ سے مہکتی جو خوشبو اس نے روزہ سے مہکتی جو خوشبو اس نے ہر مشق و انور کو شرما دیا. میری روزہ دار بہنوں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
तुम पर रोजा इस तरह फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले वालों पर फर्ज किया गया, और रोजा का मकसद यह है कि तुम परहेजगार बन सको। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने झूठ और झूठ पर अमल नहीं छोड़ा, जिस शख्स ने झूठ और झूठ पर अमल नहीं छोड़ा, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है ऐसे शख्स की कि वो अपना खाना पीना छोड़े और भूखा रहे। मेरी कदरदार बहनों, रोजा नाम है अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ने का, रोजा नाम है अल्लाह के लिए दिन भर भूखा रहने का, रोजा नाम है तमाम गुनाहों के छोड़ने का, रोजा नाम है अपनी आंखों को नजर बद से बचाने का, रोजा नाम है अपनी कानों को नाजायज बातों से सुनने से रोकने का, रोजा नाम है अपनी ज़बान को गीबत और चुगली से रखने का। मेरी सफर इल्म की साथियों, रोजे से रज़ाए रब हासिल होती है, रोजे से दिलो दिमाग पाक और साफ होते हैं, रोजे से चेहरा पर नूर और जिस्म में ताजगी आती है, रोजे से जिस्म का रुआ चमक जाता है, रोजे से जिस्म में हिम्मत और कुव्वत पैदा होती है। आगे और सुनिए, गौर से सुनिए, रोजेदार की मुंह की खुशबू अल्लाह को बहुत पसंद है। रोजेदार की रातें इबादतों में गुजरती है, रोजेदार खुदा का महबूब और मुकर्रब बन जाता है। ईमानी बहनों, रोजे में फाके का एहसास होता है, रोजे में बेकसी की बेकसी का एहसास होता है, रोजे में यतीमों की यतीमी का एहसास होता है, रोजे में मिस्कीनों की मिस्कीनी का एहसास होता है। रख रोजा रोजा तेरी सेहत का एक सीर है, रख रोजा रोजा तेरी सेहत का एक सीर है, इसी से तू प्यारी और जाते शहीर है। मैं इन्हीं कलिमात पर इक्तफा करती हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा मजलिस में रोजे पर तफसील से रोशनी डालूंगी और बतलाऊंगी कि रोजा क्या है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम। बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदे से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا، قدم قدم پر کھڑے ہے زن تمہارا ایمان لوٹنے کو، نہ جانا دل دل میں کفر باطل کی بھول کر بھی اے میری بہنوں بہک نہ جائے قدم تمہارے، بہک نہ جائے قدم تمہارے، ذرا سنبھل کے اٹھا کے رکھو
حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا۔ تم عائشہ ہو فاطمہ ہو، تمہارے رگ رگ میں خون ہے ان کا، صحابیہ سے تمہارا رشتہ زمانے کو یہ بتا کے رکھنا، تمہاری عزت آبرو کی نہیں ہے کوئی جہاں میں قیمت، سخت ایمان کی خوشبو کو اپنے سینے بدن میں ہر پل بسا کے رکھنا، ملے گی دونوں جہاں کی تم کو شرع پہ چلنے میں کامیابی، تمہیں ہے ناظم کی یہ نصیحت، تم اس کو مقصد بنا کے رکھنا، تمہیں ہے ناظم کی یہ نصیحت، تم اس کو مقصد بنا کے رکھنا، نظر کو اپنی جھکا کے رکھنا، حجاب سر سے لگا کے رکھنا، اے میری بہنوں حیا سے اپنا ہمیشہ دامن سجا کے رکھنا۔ السلام علیکم۔ بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، فاصلوں کو تکلف ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں۔ السلام علیکم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. ماشاءاللہ تبارک اللہ. عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے اور آپ اپنا انعام لے جائیے. دیکھیے جب عمر 60 برس ہو جاتی ہے تو ان سے کہا جائے کہ پڑھیے انا آتینا کیسے صورت یاد ہے تو نہیں پڑھ پاتے ہیں. بھیا انا آتینا جماعت میں گئے تھے 4 مہینہ تو یاد کیا. سنائیے چچا جان انا آتینا کو آتینا. اللہ اکبر معاذ اللہ. اللہ رحم فرمائے ایسے لوگ بھی ہماری بستیوں میں گزرے ہیں کہ جن کو چھوٹی سی صورت ایک لائن کی 70 سال کی عمر ہو گئے قبر کی دنیا کی طرف چلے گئے لیکن انہیں اچھا سے نہیں آیا. لیکن اس معصوم بچے نے کر دیا کہ اس کے سرپرستان لال محلے کو کہ یقیناً یہاں تعلیم اچھی ہوتی ہے اور جس طرح قرآن پڑھنے کا حکم ہے ورتل قرآن ترتیلا بہت قرآن کو ترتیل کے ساتھ خدا کی قسم جامع کرتی ہوئی قرآن کے اندر اسی نہج پر اللہ کے اس کلام کو بچے کے ذہن میں اس کے دماغ میں اس کی زبان پر محفوظ کیا جاتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی ناظم مبانی کو اور ناظمہ کو اور یہاں کے معلمہ کو اور معلم کو اور یہاں کے مخلصین قیوم لوگوں کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے جو ادارے سے محبت کرتے ہیں اور جہاں قرآن کا فیض ہر جہاں جانب دکھنے میں آ رہا ہے اور خدا کے قسم ایسا پڑھا ہے کہ جہاں زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہے. اللہ کی قسم دل کو چاہتا ہے کہ بچے کو دوبارہ سینے میں رکھ لے لیکن وہ وقت نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ سمایا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بہترین دین کا سرمایہ دین کا بہترین علم اور دین کا دائی اور دین کا سپاہی اور اس کے والدین کے لیے سرمایہ آخرت بنائے اور اس بستی کے لیے ذخیرہ بنائے. آمین. نازک یہ زمانہ ہے فیشن سے بچو بہنوں اسلام کی بیٹی ہو پردے میں رہو بہنوں ناپاک محبت سے تم خود کو بچا لینا لڑکوں کی شرارت سے تم خود کو بچا لینا. حق بات جو کہنا ہے وہ منہ پہ کہو بہنوں ہر دور میں کچھ بہنیں کر جاتی ہے یہ غلطی سر شرم سے جھکتا ہے رسوائی بہت ہوتی. تم اپنی شریعت کی پابند رہو بہنوں غیروں سے محبت ہے اپنوں سے بغاوت ہے کچھ شرم نہیں آتی کیسی جہالت ہے کفار مشرک سے تم دور رہو بہنوں جو بہنیں ہماری بھی پردے میں ہی رہتی ہے اللہ کی رحمت کی حقدار وہ ہوتی ہے. ہر ایک سہیلی سے تم اتنا کہو بہنوں نازک یہ زمانہ ہے فیشن سے بچو بہنوں اسلام کی بیٹی ہو پردے میں رہو بہنوں قدرت کے خزانے میں جو قیمتی خلقت ہے
پہ چلو بہنوں، نازک یہ زمانہ ہے، فیشن سے بچو بہنوں، اسلام کی بیٹی ہو، پردے میں رہو بہنوں۔ اے میرے الہ سن میری صدا کہ تیری رضا کی تلاش ہے، جو تیرے عرش کو چھو سکے مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ میرا دل گناہ کا مریض ہے، تو ایک میرا طبیب ہے، کہ گناہ کو دل سے دے سکے مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ وہ جنت آتے سے کر بطل میں مارا ہاتھ گوشان کر کہ عقیدتوں کو اجال دے مجھے اس صدا کی تلاش ہے۔ کئی آندھیوں میں چھپا ہوا، کئی زلزلے میں گرا ہوا، میرے دل کو تیری آسرا مجھے تیری پناہ کی تلاش ہے۔ بھلا تبصروں ولا تقنطوا، مجھے اس نگاہ کی تلاش ہے۔ میری زندگی کے دوام ہے، میرا موت ہی انجام ہے، کہ فرجیات مل سکے مجھے اس بقا کی تلاش ہے۔ اے میرے الہ سن میری صدا کہ تیری رضا کی تلاش ہے، جو تیرے عرش کو چھو سکے مجھے اس دعا کی تلاش ہے۔ آئیے ایک بہترین پروگرام ابھی بچا ہوا ہے، اس پروگرام کا نام ہے انعامی پروگرام۔ جن بچوں نے پورے سال محنت کی اور محنت کر کے پھر اچھی پوزیشن حاصل کی ہے، ان لوگوں کے لیے انعام رکھا گیا ہے۔ اول پوزیشن مدبر حاصل کریں گے دست مبارک سے۔ ہماری محمد سعادتی وہ آگے اپنا آپ حضرت مولانا نصیر احمد صاحب قاسمی مرکزی میں والی سے حاصل کریں۔ عزیزہ بن نثار صاحب اپنے پوزیشن انعام جو حضرت مولانا ارمان صاحب سے حاصل کرے۔ اول پوزیشن فرحت بن کتاب الدین، انہوں نے ماشاءاللہ مبارک ہو، وہ اپنا جو حضرت مولانا آپ اپنا انعام جناب حافظ مولانا۔ دون پوزیشن شافیہ بن جناب محمود، پوزیشن شادان بن جناب عرفان صاحب بطورہ آپ آئے اور اپنا انعام حضرت امام صاحب دعوت برکاتہ العالیہ سے حاصل کریں۔ سو پوزیشن طاہرہ جناب ارشاد نے حاصل کیے، ماشاءاللہ مبارکباد کے قابل جو اپنا پروگرام جناب زیر حمایت حافظ محمد بشیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم عطا رحمہ سے حاصل کریں۔ شمسی سہل آپ تشریف لائیے اور اپنا انعام افتخار گاڑی سے حاصل کریں۔ مصدقہ ناز تشریف لائیے، ہم جو ہے ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں جائیں گے۔ لکھت پروین بن محمد جوہی تشریف لائی اور شاہد صاحب استاذ حضرت دارالعلوم وقت دیوبند سے حاصل کیے۔ ادیبہ بن شمشاد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بن جناب اقبال تشریف لائیے اور شازیہ بن محمد زینب بن فراز نشاد صاحب ان زمان پیاس سے آپ اپنا انعام حضرت ناظم صاحب مولانا محمد صاحب سے حاصل کیجیے۔ عبداللہ بن اشرف جلدی آئیے، ماشاءاللہ اپنا انعام نازل کرنا۔
हेलो बरकतुल आसर हजरत मौलाना शाहिद साहब दामद बरकत आलिया से हासिल करें। अम्मार बिन बनार सिबकतुल्लाह बिन सूफिया बिन फयाज, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी आओ। आसिफा बिन इरफान, आतिफ बिन मोहम्मद फयाज, जल्दी आओ। वलीउल्लाह बिन मोहम्मद अशरफ, वलीउल्लाह बिन मोहम्मद अशरफ। आतिफ कहाँ है? सर आइए, आप हमारे अयान बाबू, अयान मुवहिद बिन जनाब वाली मोहम्मद साद अकील, वो अपना इनाम हजरत मौलाना शाहिद हुसैन साहब कासिम मदरसी उस्ताद हजीज दारुल उलूम देवबंद साहब। सुमैया बिन शमसुल सुहाग, अपना इनाम हजरत मौलाना नसीर अहमद साहब कासिम दामद बरकातुहुल आलिया से हासिल करें।